اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے نفس ہر شخص ما قدمت لغد کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کی فکر کرنا۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے جملے استعمال فرمائے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ تو یہ محاسبہ ہے کہ اگر آدمی صرف 2 منٹ کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کرے، اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور یہ دیکھ لے کہ میری زندگی کتنی گزر چکی ہے، اور اگر اس وقت میری موت آ جائے، اس وقت میری موت آ جائے تو میرے پاس کل اللہ کے سامنے دکھانے کو کون سے اعمال ہیں۔ یہ محاسبہ ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کا محاسبہ کہا جاتا ہے، اس کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے دل کی طرف توجہ کرے، دھیان کرے اور یہ دیکھ لے کہ اس وقت اگر میری موت آ جاتی ہے تو میں نے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیج رکھا ہے، میرا کل کے لیے جو میرا مستقبل ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنی جوانی کا، اپنی صحت کا، تو میں کل اللہ کے سامنے کن اعمال کے ساتھ جواب دوں گا۔ تو جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو سوائے ندامت اور شرمندگی کے آدمی کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ تو پھر آدمی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ اب تک جو میں نے زندگی گزاری ہے وہ نافرمانی میں گزاری ہے، میں نے اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ غفلت میں گزاری ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور آئندہ کی جو زندگی ہے وہ اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ جملے 2 دفعہ ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر درمیان میں جملہ ارشاد فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں جو کام تم کرتے ہو، یعنی نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور نیکی کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس پر فخر اور غرور شروع نہ کر دے کہ میرے پاس تو بہت نیکی ہے۔ کون سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کون سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، یا کس نیکی کا اس کو کون سا اجر ملنے والا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پھر اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور محض ان کی
ساری کی ساری فکر وہ مادیت پر ہے کہ کس طرح ہم مادہ کو استعمال کر لیں، مٹی کو گارے کو استعمال کر لیں، لوہے تانبے کو استعمال کر لیں، سونے چاندی کو استعمال کر لیں، ہواؤں اور سمندروں کو استعمال کر لیں، یہ سارے مادے ہیں، ان مادوں کو استعمال کر لیں، ساری کی ساری فکر ان کی اس بات پر اٹک گئی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کا اپنا آپ ان کو بھلا دیا ہے۔ اب وہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت کے انجام سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا بھلایا کہ ان کو اپنا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی بھول گیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا، اور ہم کن مقاصد کے اندر لگ گئے ہیں۔ یہ دنیاوی ترقی، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کو ضرورت کہا جاتا ہے اور ایک کو مقصد کہا جاتا ہے، اور مقصد ہمیشہ وہ ضرورت پر مقدم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہو اور مقصد آپ کا لاہور پہنچنا ہے، ضرورت اس کی یہ ہے کہ بہترین عمدہ سواری ہو۔ اگر بہترین عمدہ سواری نہیں ملتی تو کم درجے کی سواری ہے، کم درجے کی بھی سواری نہیں ملتی تو اس سے کم درجے کی سواری ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے لوگ گھوڑوں اور خچروں پر بھی سفر کیا کرتے تھے؟ یعنی کم از کم درجے کے ساتھ بھی اگر مقصد تک پہنچا جا سکتا ہو تو ضرورت کو کم از کم کرتے ہوئے بھی مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ گھر، یہ سواریاں، یہ دنیا کے اندر رہنے کے اسباب، یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو ان کی ضروریات میں ایسا الجھا دیا کہ وہ اپنا آپ بھول گئے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ اللہ نے ان کو ایسا بھلا دیا کہ وہ اس بات سے بھی بے خبر ہو گئے کہ ہم انسان ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یورپ کے اندر یہ رواج ہے، اب آہستہ آہستہ ہمارے ممالک میں بھی آ رہا ہے، شکلوں پر ٹیٹو بنواتے ہیں۔ اب وہ شکل ایسی بنوا لیتے ہیں کہ وہ بچھو کی شکل لگتی ہے، کتے کی شکل لگتی ہے، بلی کی شکل لگتی ہے، سانپ کی شکل لگتی ہے، شیر کی شکل بنوا دیتے ہیں۔ وہ ٹیٹو بنوا کر وہ اپنے آپ سے اتنے بے خبر ہوئے کہ خود کو انسان سمجھنا ہی وہ بھول گئے کہ ہم انسان ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال میں ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ جاپان میں ایک آدمی نے لاکھوں ڈالر خرچ کروا کے اپنی سرجری کروا کے اس نے اپنے آپ کو کتے میں تبدیل کروا لیا ہے، کتے میں تبدیل کروا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بھلایا کہ ان کو اپنی ذات ہی بھول گئی، وہ خود اس بات کو بھی بھول گئے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا بھلا دیا۔ تو یہ سب اس وقت ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا پھر اللہ نے ان کو ان کی ذات ہی بھلا دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر الحمدللہ الحمدللہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو الحمدللہ، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں الحمدللہ، سواری پر بیٹھتے ہیں الحمدللہ، کھانا کھا لیا الحمدللہ، پانی پی لیا الحمدللہ، فائدہ ہو گیا، نفع ہوا الحمدللہ، اور اگر بالفرض نقصان ہو گیا تو انا للہ۔ ہر جملے کے ساتھ ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی یاد دلوائی ہے۔ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہائے افسوس نہیں ہے، اس پر جزا اور فضا کرنا نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے سکھلائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، کام شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ سکھلائی ہے، مختلف دعائیں سکھلائی ہیں جن کا بنیادی طور پر مقصد وہ اللہ کی یاد کروانا ہے، اور کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ ہے، پھر بھی اللہ کی یاد کروانا۔ تو کسی موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونے دیا۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا،
موقع اور مناسبت سے جو سی دعا ہے اس دعا کا اہتمام کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو اللہ کی یاد رہے، بندے کا دھیان اللہ کی طرف رہے، بندے کے دل میں اللہ کی ذات کا استحضار رہے، تو ان لوگوں کی کیٹیگری سے، ان لوگوں کے جو ہے جتھے سے، ان کی جماعت سے وہ نکل جائے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا۔ اور اللہ کو بھلا دینا یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس رازق نے، جس حی القیوم نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہمیں روزی عطا کی ہے، ہمیں صحت عطا کی ہے، ہم اس کو بھلا دیں، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر بدلے میں اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں۔ لا یستوی، نہیں ہے برابر، اصحاب النار، آگ والے، و اصحاب الجنہ، اور باغ والے۔ آگ والے اور جنت والے، باغات والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نافرمان اور فرما بردار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رات کو تہجد پڑھنے والا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، اور شراب اور کباب کی محفلیں سجانے والا، اور رقص و سرود میں مست اور شراب اور زنا کے اندر مبتلا شخص، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ پر سورۃ قلم کے اندر، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو، مطیع اور فرما بردار لوگوں کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ کیا ہم ان کو گناہ گاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار آگ والے اور جنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو وہی کامیاب ہیں۔ جب جنت والوں کی کامیابی کا بیان کر دیا ہے تو جہنم والوں کا انجام واضح ہو گیا کہ وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ ناکام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ مادے کو استعمال کر کے ترقی کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، وہ بڑے دھوکے کے اندر ہیں۔ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لینا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر تو کامیاب وہ شخص ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو البتہ تو دیکھتا اس کو، خاشعا، خوف کے ساتھ، متصدعا، چورا چورا ہوتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یعنی یہ قرآن یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ قرآن کی تاثیر تو یوں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر انسان اس کلام کو سنتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ یعنی اللہ کی ذات سے اس قدر غافل ہو گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یعنی انسان کے دل کے اندر اس کلام کے متکلم کی عظمت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے، ایک عمومی طور پر آپ کو اعلان سنا دیا جائے، مثال کے طور پر یوں کہہ دیا جائے کہ سب لوگ جو ہے 10 بجے 11 بجے وہ سارے لوگ سڑک پر جمع ہو جائیں، اور ایک یوں کہہ دیا جائے کہ ڈی پی او صاحب نے کہا ہے، ڈی سی صاحب نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سب لوگ 10 بجے جمع ہو جائیں۔ دونوں میں فرق ہوگا نا؟ تو فرق کہاں آ رہا ہے کہ جو اعلان کرنے والا ہے، اس اعلان کرنے والے نے نام کس کا لیا ہے، اس نام کی وجہ سے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر یعنی سننے والے اس کلام کے متکلم کی عظمت کو جانتے،
تو ضرور ان کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا، ضرور ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، اور ضرور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے، اور جو اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر وہ عمل کرتے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ متکلم کے کلام کی عظمت وہ متکلم کی عظمت کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے کلام کی عظمت بھی اس وقت آدمی کے دل میں آئے گی جب اللہ کی عظمت آدمی کے دل میں بیٹھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، پہاڑوں پر، لرأیتہ، تو البتہ تو دیکھتا، خاشعا، خوف کے ساتھ، متصدعا، پہاڑوں کو چورا چورا ہوتے، ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها للناس، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں کہ پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو میرے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدل رہی، لعلہم یتفکرون، تاکہ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔